ہلو ایوریون، السلام علیکم۔ آج آپ کو وزٹ کروائیں گے مسجد قباء کا۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، مدینہ منورہ میں واقع ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کی تاریخ اور اسلامی تشخص کا ایک عظیم الشان باب ہے۔ یہ نہ صرف اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد ہے، بلکہ یہ تقویٰ، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی یادگار بھی ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد 622 میں رکھی گئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نامی بستی میں قیام فرمایا۔ روایات کے مطابق اس مسجد کا پہلا پتھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے یکی بعد دیگرے پتھر رکھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف مہاجرین اور انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عام مزدور کی طرح پتھر اور گارا اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک مٹی سے بھر جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کام میں مصروف رہتے۔ یہ مسجد حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہا کی زمین پر بنائی گئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ مسجد قباء کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ توبہ میں اس مسجد کو تقویٰ پر مبنی مسجد قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اسے ایک مکمل عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ ایک سادہ اور چھوٹی سی عمارت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اس کی پہلی بڑی توسیع کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور گورنری میں اس کی تعمیر نو کروائی اور اسے ایک نیا روپ دیا۔ خصوصاً سلطان محمود ثانی نے 1831 میں اس کی تزئین و آرائش کروائی۔ جدید دور کی سب سے بڑی توسیع شاہ فہد کے دور میں ہوئی، جو کہ 1984 سے 1986 میں ہوا۔ پرانی عمارت کو گرا کر ایک بہت وسیع اور خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی، جس میں 20,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ آج کی مسجد قباء اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں 4 بلند و بالا مینار، جن کی بلندی تقریباً 47 میٹر ہے۔ مسجد کی چھت پر 56 چھوٹے گنبد اور بڑے گنبد موجود ہیں۔ مسجد کا فرش اور صحن سفید، سرخ اور سیاہ سنگ مرمر سے سجا ہوا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ اور وسیع انتظام موجود ہے، جو 2 منزلوں پر مشتمل ہے۔ مسجد قباء صرف ایک عمارت ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایمان کی پختگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مرکز ہے۔ دوستو، میرے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں ایک کنویں کا نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، یہ لوگ کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کر جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ مسجد قباء پہلی مسجد ہے اسلام کی جو آ کر نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائی تھی۔
تو میں وہ سوچتا ہوں کہ وہ مسجد بن رہی ہوگی، ادھر کنواں ہوگا اور وہ تھک کے یا آپس میں گپ شپ لگانے کے لیے یہاں بیٹھتے ہوں گے، تو یہ وہ جگہ ہے۔ یہ اس کنویں کا نشان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔